ہمارے دشمنوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے. اگلی بار سکور 6-0 نہیں بلکہ 60-0 ہوگا. ایک امریکی جو ہے ہوائی جہاز پاکستان میں لینڈ کیا ہے, اس کی وجہ سے بھارت کے اندر بڑی بھگدڑ مچ گئی. علیمہ خان صاحبہ کو جو انڈے مارے گئے تھے, 2 خواتین نے جو انڈے پھینکے تھے, کوئی شناخت کوئی ڈیٹیلز اب تک جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہیں. بالی ووڈ کی معروف اداکارہ شلپا شیٹی اور ان کے شوہر راج کندرا جو ہے, ممبئی پولیس نے 60 کروڑ روپے کی مبینہ دھوکہ دہی کے کیس میں لک آؤٹ نوٹس جاری کر دیا ہے تاکہ وہ ملک سے باہر نہ جا سکیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, آج ملک بھر میں یوم شہدائے دفاع قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آج عید میلاد النبی بھی جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر منائی جا رہی ہے. آپ کو مبارکباد دیں گے اس سلسلے میں. اور ساتھ ہی ساتھ آج ملک بھر میں جو ہے وہ جہاں پہ جو یوم دفاع ہے وہ منایا جا رہا ہے, وہیں پہ وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی آج صبح جو ہے وہ سلامی پیش کی گئی. اور بھی مزید خبریں شامل کریں گے, اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اچھا, یہ خبریں کافی ہیں. سب سے پہلے تو آج جو سب سے بڑی خبر میرے خیال میں سامنے آئی ہے وہ آئی ہے ایئر وائس مارشل کی جانب سے. ایئر وائس مارشل شہریار خان, ان کی جانب سے یہ خبر آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دشمنوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے. اگلی بار سکور 6-0 نہیں بلکہ 60-0 ہوگا. تو یعنی 60-0 کا مطلب ہے, یہ 6-0 آپ جانتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے جو بھارت کے 6 جنگی جہاز گرائے گئے تھے پاکستان کی جانب سے, اسی سلسلے میں یہ وارننگ آج کے دن جو ہے وہ بھارت کو جاری کی گئی ہے کہ اس مرتبہ تو 6 تھے, اگلی دفعہ 60 ہوں گے. کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھالنا پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے لیے جو ہے وہ اعزاز کی بات ہے. 6 ستمبر ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جب ہم نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا تھا, اور ہم ہر محاذ پر تیار کھڑے ہیں. پاک فضائیہ نے عوام کو کبھی مایوس نہیں کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. ڈکی بھائی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ اس وقت گرفتار ہیں. ان کی جو اہلیہ ہیں عروب جتوئی, ان کی شوہر کی گرفتاری کے بعد پہلی بار ان کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں, جو کچھ کہہ رہی ہیں, وہ وکیل کے کہنے کے اوپر ہی کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے وکلا ان کے شوہر کے کیس کو بہترین طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. تو یہ صرف اتنا سے کامنٹ جو ہے ان کی طرف سے آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے یوٹیوبروں کی اور ٹک ٹاکروں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور تحقیقات بھی جو ہے وہ آگے چل رہی ہیں. اور اسی سلسلے میں اب 2 مزید نوٹسز جو ہیں وہ 2 ٹک ٹاکرز کو بھیجے گئے ہیں. ایک صاحب ہیں کوئی ندیم نانی والا اور محمد حریرہ, یہ ان کو بھی جو ہے وہ بھیجا گیا ہے. آئی ڈونٹ نو, میں نے کبھی ان کے کام نہیں دیکھے, لیکن اطلاعات ہیں کہ جناب ان کو بھی 9 ستمبر کو جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے اور بھی ٹک ٹاکرز کو جو ہے وہ 9 ستمبر کو ہی, رجب بٹ کو بھی 9 ستمبر کو بلایا گیا تھا. وہ تو یوٹیوبر ہیں, ٹک ٹاک پہ بھی ہوتے ہیں ویسے, ان کا میں نے پھر بھی کام دیکھا ہوا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ اقرا کنول اور انس علی کو بھی جو ہے وہ 9 ستمبر کو ہی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے بلایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ این ڈی ایم اے نے جو ہے وہ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں امریکی وفد کے ساتھ جو ہے وہ 2 روزہ مشاورتی اجلاس ہوا ہے, جس میں قدرتی آفات سے نمٹنے, موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور باہمی تعاون کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا. امریکی ناظم امور نیٹلی بیکر کی قیادت میں امریکی سینٹرل کمانڈ اور ڈیزاسٹر رسپانس گروپ نے این ڈی ایم اے کا جو ہے وہ دورہ کیا. اجلاس کے دوسرے روز امریکی محکمہ خارجہ کی ڈیزاسٹر ایکسپرٹ برائے ایشیا اور ان کی ٹیم نے بھی جو ہے وہ یہاں پر بریفنگ کے اندر جو ہے وہ شرکت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک امریکی جو ہے ہوائی جہاز پاکستان میں لینڈ کیا ہے, اس کی وجہ سے بھارت کے اندر بڑی بھگدڑ مچ گئی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر یو ایس ایمبیسی اسلام آباد نے جو ہے آج باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے اور یہ تصویریں شیئر کی ہیں. انہوں نے بتایا کہ یو ایس ملٹری ایئر کرافٹ ڈیلیورڈ اسینشیل سپلائز ایٹ دی ریکویسٹ آف دا پاکستان ملٹری ان رسپانس ٹو دا ڈیواسٹیٹنگ فلڈز ایٹ نور خان ایئر بیس. CDA Baker extended her deepest condolences to the people of Pakistan whose lives have been uprooted by the widespread catastrophic flooding. تو نور خان ایئر بیس کے اوپر جو ہے یہ جہاز امدادی سامان جو ہے وہ لے کے لینڈ کیا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ وہی نور خان ایئر بیس ہے جس کے والد سے بھارت جو ہے وہ پتہ نہیں پچھلے کئی ہفتوں سے جو ہے جب سے وہ جنگ ہوئی تھی وہ پروپیگنڈا کر رہا تھا, جناب نور خان ایئر بیس جو ہے ہم نے تباہ کر دی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ امریکی جہاز ہے اور یہ آپ کے سامنے اسی نور خان ایئر بیس کے اوپر لینڈ کیا ہے. تو ایک آپ کو ثبوت چاہیے تھا نا, یہ ثبوت بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہے کہ نور خان ایئر بیس جو ہے مکمل طور پر فعال ہے اور کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ
پی ٹی سی ایل کے جو صارفین ہیں ان کو انٹرنیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کافی پرابلمز آ رہی تھیں. پی ٹی سی ایل کا اس سلسلے میں جو ہے وہ آج باقاعدہ طور پہ اب بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے یہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی سعودی عرب کے قریب سمندر میں ایک مرین کیبل کٹنے کے باعث جو ہے وہ SM-4 اور IME-WE سبری نظام کی بینڈوتھ جو ہے وہ جزوی طور کے اوپر اس کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے صارفین کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ پی ٹی سی ایل کے کنیکشنز کے اوپر پرابلمز کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ کیبل کٹنے کے نتیجے میں پاکستان میں انٹرنیٹ صارفین کو مصروف ترین اوقات کے دوران سروس کے معیار میں معمولی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے بین الاقوامی شراکت دار ادارے اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی بھرپور کوشش فی الحال کر رہے ہیں. تو پی ٹی سی ایل کا جو ہے یہ پوائنٹ آف ویو ہے اس معاملے میں. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آج سے صوبے کے بیشتر اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دیا ہے. ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گجرانوالہ، لاہور، گجرات، سیالکوٹ سمیت نارووال، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، اوکاڑا، ساہیوال، قصور، جھنگ، سرگودا اور میاں والی میں بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملتان، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں بھی بارشیں متوقع ہیں، جبکہ 6 سے 9 ستمبر کے دوران ڈیرہ غازی خان کے رود کوہی علاقوں میں فلیش فلڈنگ کا بھی جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے کرٹیکل ہیں، اس بارے میں آپ بھی جو ہے وہ احتیاط رکھیے گا. دوسری جانب محکمہ موسمیات نے سندھ، مشرقی پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے لیے ایڈوائزری اپنی جاری کر دی ہے. محکمے کے مطابق بھارت کے مدھیہ پردیش سے ہوا کا کم دباؤ جو ہے وہ 6 ستمبر کو سندھ میں داخل ہوگا، جس کے باعث 7 سے 10 ستمبر تک حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، تھرپاکر اور دیگر شہروں میں شدید بارشوں کا امکان ہے. اس کے ساتھ ساتھ این ڈی ایم اے نے بارش اور سیلاب کے باعث ہونے والے جانی اور مالی نقصان کا ڈیٹا جو ہے وہ جاری کیا ہے اور ملک بھر میں اب تک بتایا گیا ہے کہ 907 افراد جاں بحق اور 1044 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں. پنجاب میں بارشوں کے باعث 223 افراد جاں بحق اور 654 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں 502 افراد جاں بحق اور 218 زخمی ہوئے ہیں. اور سندھ میں بارشوں کے باعث 58 افراد جاں بحق اور 78 زخمی ہوئے ہیں. بلوچستان میں 26 افراد جاں بحق اور 5 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. گلگت بلتستان میں 41 افراد جاں بحق اور 52 زخمی ہوئے. آزاد کشمیر میں 38 اور اسلام آباد میں 9 افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ان حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے. اس کے علاوہ بلوچستان میں جناب سیکیورٹی خدشات کے باعث موبائل اور انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ معطل کر دی گئی. حکام کے مطابق موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز آج رات جو ہے وہ 9 بجے تک بند رہیں گی. میرے خیال میں اب ہو سکتا ہے کہ تب تک کھل چکی ہوں جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں، لیکن 9 بجے تک جو ہے وہ بتایا گیا تھا. دوسری جانب پشاور سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس کو سبی میں روک لیا گیا اور ریلوے حکام کے مطابق سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں سبی میں روکا گیا تھا. حکام نے کہا کہ آج پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 6 ستمبر جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا دن ہے اور اسی سلسلے میں میرے خیال میں انہیں بھی جو ہے وہ عام طور پہ یہ جو BLA کے دہشت گرد ہیں وہ عام طور پہ پاکستان سے ریلیٹڈ جو دن ہوتے ہیں، 14 اگست ہو گیا، 6 ستمبر ہو گیا یا 23 مارچ ہو گیا، اس دن دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی جو ہے وہ کوشش بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو علیمہ خان صاحبہ کو جو انڈے مارے گئے تھے، جو ان کے 2 خواتین نے جو انڈے پھینکے تھے، ان کے بارے میں فی الحال آج مطلب اب تقریباً 24 گھنٹے ہو چکے ہیں جب یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں. کوئی شناخت، کوئی ڈیٹیلز اب تک جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہیں کہ وہ لڑکیاں کون تھیں، کیوں انہوں نے حرکت کی، وجہ کیا تھی، نام کیا ہے ان کا. کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اب تک سامنے نہیں آئی ہیں. صرف یہ پتہ لگا ہے کہ وہ جو ایک ہونڈا BRV گاڑی تھی جس کے اندر ان لڑکیوں نے ٹریول کیا، جس کا ایکچولی وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز تھے ان کی جانب سے اس گاڑی کا شیشہ بھی توڑا گیا، فرنٹ شیشہ جو ہے اس کا توڑا گیا تھا. اس کے بارے میں یہ پتہ لگا ہے کہ وہ رینٹ کار تھی اور وہ رینٹ کار جو ہے وہ کسی سلون والے مالک نے جو ہے وہ لی تھی، لیکن اس کو بھی نہیں پتا کہ ایکچولی یہ گاڑی استعمال کہاں پہ ہوئی ہے، اس کو کچھ نہیں پتا اس بارے میں. تو بڑی مطلب ایک پراسرار قسم کی جو ہے یہ واردات ہے جس میں جناب لڑکیوں کا پتہ لگ رہا ہے. پہلے انیشلی یہ خبر یہی آئی تھی جناب لڑکیاں گرفتار ہو گئی ہیں، اب لڑکیاں ہیں کدھر؟ اگر وہ گرفتار ہوئی ہیں تو انہیں تو مجسٹریٹ کے سامنے آج پیش کیا جانا چاہیے تھا اگر وہ کل ہی گرفتار ہو گئی تھیں، لیکن 24 گھنٹے کے اندر جو ہے ابھی تک ان لڑکیوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اپڈیٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی شناخت سامنے آئی ہے. اس کے اوپر کل مریم وٹو صاحبہ نے جو ہے وہ ایک کامنٹ کیا تھا، بڑا ہی کوڈڈ قسم کا وہ کامنٹ تھا ٹویٹر کے ذریعے کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک ڈرامہ ہے. ڈرامے کی انہوں نے بات کی تھی اور لوگوں کو کہا تھا کہ جی آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں. تو محسن نقوی صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ مریم وٹو جو ہے وہ خود اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ڈرامہ قرار دے رہی ہیں.
مریم وٹو صاحبہ نے جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کو ٹیگ کر کے جو ہے وہ جواب لکھا. انہوں نے کہا اٹس پیٹی اینڈ میلیشیس ٹو ٹرائی اینڈ کریٹ ڈویژنز ود ان دا فیملی بٹ نتھنگ ان مائی اسٹیٹمنٹ کین ریزنیبلی بی لنک ٹو دا شیمفل ایگ انسیڈنٹ. انسٹیڈ آف اسٹیجنگ ڈراما یو شوڈ فوکس آن فائنڈنگ دا ریئل کلپریٹس. تو انہوں نے جو ہے وہ اب ایک کاؤنٹر دیا ہے. ویسے یہ جواب جو ہے وہ کل ہی دیا جا سکتا تھا کیونکہ مریم وٹو صاحبہ نے جو کامنٹ کیا تھا اس کے بعد کافی ہلچل مچ گئی تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مطلب اسی وقت جواب دیتی. محسن نقوی صاحب کی بات جو ہے وہ تو ایکچولی تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی چلی تھی, لیکن مریم وٹو صاحبہ ٹک 24 hours ٹو ایکچولی رپلائی آن دس تھنگ. اس کے علاوہ علیمہ خان کے اوپر حملے کے بعد جو ہے وہ مریم وٹو کے جہاں تک یہ ٹویٹس جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں, وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی جو ہے کوئی خاطر خواہ قسم کا احتجاج یا سوائے ٹویٹس وغیرہ کے, مذمتی ٹویٹس وغیرہ کے یا بیانات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا. نہ اس کے اوپر کوئی پریس کانفرنس کی گئی, نہ اس قسم کے اوپر کوئی احتجاج کیا گیا, بالکل پن ڈراپ سائلنس ہے. تو اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے کارکن جو ہے وہ سخت ناراض ہیں کہ آخر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے عمران خان کی بہن کے اوپر جو ہے وہ انڈے پھینکے گئے ہیں اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی مطلب احتجاج نہیں کیا جا رہا اور بالکل پن ڈراپ سائلنس ہے, ایز اف کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو مطلب بہت سے لوگ جو ہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج بڑی کوئی دھواں دار قسم کی پاکستان تحریک انصاف پریس کانفرنس کرے گی. نتھنگ ہیپن, بالکل کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. اس کے علاوہ سلمان احمد جو تحریک انصاف کے حامی رہنما ہیں, ایون دو ان کو پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا ہوا ہے, آفیشلی نکال دیا گیا ہوا ہے, ایون عمران خان صاحب نے خود نکلوایا تھا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی افیلیشنز پی ٹی آئی کے ساتھ شو کرتے رہتے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا مریم وٹو اینڈ مشال یوسف زئی آر بوتھ ٹولز آف دا ملٹری کارٹیل, دے ورک آن بہاف آف عاصم لا. مطلب وہ انہوں نے کہا جی ان کا تعلق جو ہے وہ فوج سے ہے. بشرا بی بی کی بہن کا تعلق جو ہے انہوں نے بنا دیا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ فوج سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے ایک پریشان کن نمبر جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور وہ ہے مہنگائی کا. مہنگائی نے جناب اپنا سر جو ہے اب اٹھانا شروع کر دیا ہے اور جو لیٹسٹ فگرز آئے ہیں اس کے مطابق 23 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا. حالیہ ہفتے میں مہنگائی کی رفتار کی شرح میں 1.29% جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ ہوا, جبکہ اس سے پچھلے ہفتے ملک میں مہنگائی میں اضافے کی رفتار جو ہے وہ 0.62 تھی. تو سلائٹ انکریز جو ہے وہ اس کے اندر آیا ہے. اور اگر سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی اضافے کی رفتار کی شرح جو ہے وہ 3.57 سے بڑھ کے 5.07% جو ہے وہ ہو چکی ہے. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ کریپنگ ہو رہی ہے اوپر کی طرف اور مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. میں نے اس کے اوپر آج سے چند ماہ پہلے پورا ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے انفلیشن فگرز جو ہے ایکچولی کاؤنٹ کس طرح کیے جاتے ہیں میں نے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو کمپیریزنز ہوتے ہیں یہ پچھلے سال کے ساتھ ہوتے ہیں کہ پچھلے سال کے ساتھ جو ہے وہ نمبرز کیا ہیں. تو جو 2024 تھا اس کے اندر مہنگائی کے حوالے سے جو ہے وہ بار بار یہی آ رہا تھی مہنگائی کم ہوگی مہنگائی کم ہوگی, کیونکہ اس کا موازنہ 2023 کے ساتھ کیا جاتا تھا. 2024 کے اندر اس کا موازنہ 2023 کے ساتھ کیا جاتا تھا, اس لیے آپ کو نمبرز جو ہیں وہ نیچے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ جناب بڑی تیزی سے اب وہ سپیڈ نہیں ہے مہنگائی کی. پہلے 35% 40% تک ہو گئی تھی لیکن اب بڑی تیزی سے جو ہے وہ نیچے کی طرف آ گئے. اب 2024 تو آپ نے پورا کا پورا جو ہے وہ نمبرز نیچے لاتے ہوئے گزار دیا, لیکن اب وہ مومنٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے 2025 کے اندر. اب جو ریل فگرز جو ہیں وہ اب آنا شروع ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیے گا میں آپ کو بھی سے پریڈکشن کر کے بتا رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ نمبرز بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور اسی لیے اب مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 5% کے اوپر پہنچ چکی ہے, جو پہلے 1%, 2% اور 2.5% تک تھی, اب یہ 5% تک آ چکی ہے. تو اس کا کانسیکوینٹلی ہوگا کیا کہ جو بینک انٹرسٹ ہیں یا شرح سود ہے جس کو کم کرنے کا سلسلہ ایک شروع ہوا تھا اس کو ہالٹ لگنا شروع ہو جائے گی. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کوشش ہو جائے گا کہ کیا انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ مزید کم کیے جائیں یا نہ کیے جائیں. تو اس لیے مہنگائی کے اندر جو ہے اب آہستہ آہستہ اضافہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سرکاری دستاویزات بتاتی ہیں جی پاکستان میں ترسیلات زر کی آمد جو ہے 2025 کے مالی سال کے اندر تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر رہی. 38.3 بلین ڈالر جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے. ریمیٹنسز جو پاکستان کے اندر آئیں 38 بلین ڈالرز کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ آئی ہیں, جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 27% زیادہ تھی. تو یہ فگر جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے کافی فیوریبل ہوگا اور میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت ہی شرمندگی کا مقام ہوگا, کیونکہ اسی پیریڈ کے اندر یہ جو فائنینشیل ایئر تھا اسی کے اندر انہوں نے نومبر, دسمبر, جنوری, فروری سب نے بیٹھ کے جو ہے انہوں نے ان کے تمام رہنماؤں نے انکلوڈنگ علیمہ خان, انکلوڈنگ عمران خان, انکلوڈنگ پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ نے پورا زور لگا دیا ہے, انکلوڈنگ شہباز گل اور یہ جتنے بھی باہر لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب نے پورا زور لگایا تھا کہ پاکستان کے اندر ریمیٹنسز جو ہیں ایکچولی ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں.
اور لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان میں ریمیٹنس بھیجنے سے انہوں نے منع کیا تھا کہ جی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور میں نے اسی وقت یہ بات کہی تھی کہ بہت ہی بیوقوفوں والی جو ہے وہ یہ موو ہے, یہ بیک فائر کرے گی. اور وہی ہوا ہے کہ پاکستان کے نمبرز جو ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئے, 27% زیادہ نمبرز جو ہیں وہ آئے ہیں. تو شرم کا مقام ہے کہ آپ نے پاکستان کو جو ہے وہ اس طرح معاشی طور پہ مفلوج کرنے کی کوشش کی, لیکن منہ کی کھانی پڑی ہے. بیکاز مجھے نہیں پتا کس نے یہ سجیسٹ کیا تھا, بٹ اٹ واز اے ویری ویری اسٹوپڈ موو. دیٹس آل آئی کین سے اباؤٹ دس. اس کے علاوہ جناب پاکستان سے امریکہ کے لیے کچھ بین الاقوامی معاملات کی بھی بات کرتے ہیں. پاکستان سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازیں دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے, اور کئی سال بعد پہلی امریکی فیڈرل ایویشن اتھارٹی ٹیم جو ہے وہ 6 ستمبر کو یعنی کہ آج پاکستان یا تو پہنچ چکی ہوگی یا پہنچ رہی ہے. پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے امریکی فیڈرل ایویشن اتھارٹی کی ٹیم کی آمد سے قبل جو ہے وہ آڈٹ کی تیاری بھی کر لی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی فیڈرل ایویشن اتھارٹی ٹیم پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا دورہ کرے گی, اور پاکستان سول ایویشن کے لائسنس, امتحانات, فلائٹ اسٹینڈرڈز, ایئر وردینس سمیت اسٹیٹ سیفٹی شعبوں کا جو ہے وہ آڈٹ بھی اس کے اندر کیا جائے گا. پورا چیک کرنے کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا یہ ڈائریکٹ فلائٹس پاکستان کے امریکہ کے درمیان جو ہے وہ چل سکتی ہیں یا نہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں جاپان کا دورہ کریں گے. سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم پاکستان 7 سے 9 اکتوبر تک یہ جاپان کا دورہ کریں گے, اور 20 سال کے بعد کسی پاکستانی وزیر اعظم کا یہ دورہ جاپان ہوگا. 20 ایئرز. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی جو ہیں وہ جاپان کا دورہ کر کے آئی تھیں. اب پرائم منسٹر بھی جو ہیں وہ یہ دورہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف ملیشیا کا دورہ بھی کر رہے ہیں, اور سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کا دورہ ملیشیا جو ہے وہ 5 سے 7 ستمبر کے درمیان جو ہے وہ جاری رہے گا. اس کے علاوہ پاک چین زرعی سرمایہ کاری کانفرنس کے دوران ممالک کے درمیان $4 ارب سے زائد کے تاریخی زرعی معاہدے جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو نشانہ نہ بنانے کے انتباہ کے باوجود یورپی یونین نے گوگل کو اپنی اشتہاری خدمات کی حمایت کرنے پر $2.95 ارب یعنی کہ تقریباً $3.5 ارب کا جرمانہ کر دیا ہے. یورپی یونین کمیشن نے گوگل پر اس کی ایڈورٹائزنگ ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کی وجہ سے جو ہے وہ جرمانہ کیا ہے, اور گوگل نے یورپین کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے, جس سے امریکی فرم پر 27 ممالک کے بلاکس میں مسابقت کو ختم کرنے کا جو ہے وہ الزام لگایا گیا ہے. تو گوگل کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹس کو جو ہے وہ دوسروں کے اوپر جو ہے فوقیت دیتی ہے ایڈورٹیزمنٹس کی لسٹنگ کے اندر, جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ جرمانے کیے جا رہے ہیں. اب ذرا پڑوسی ملک بھارت کی بات کرتے ہیں, اور بھارت نے جناب ایک اور یو ٹرن جو ہے وہ مارنا شروع کیا ہے, اور مودی نے جو ہے وہ آج اس سلسلے میں پورا ایک ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ کے اندر جو ہے اس نے واشنگٹن کے ساتھ اور واشنگٹن اور نئی دہلی کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے انتہائی اس نے کہا جی بڑے مثبت ہیں, اور انہوں نے اپنے یہ بیانات کا یہ جو تبادلہ ہوا ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو ہے وہ مودی سے ذاتی دوستی کی جو ہے وہ تصدیق کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ مودی کی طرف سے بھی جو ہے اس کا ایک جواب دیا گیا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد مطلب آلریڈی ان کے اوپر 50% کا ٹیرف لگ چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ انڈیا کے بارے میں یہ بھی کہا کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ ایک ڈیڈ اکانومی بنتی جا رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے مطلب پچھلے آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ 2 مہینے میں اچھی خاصی جو ہے وہ بےزتی کی ہے انڈیا کی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مودی نے اس قسم کا ٹویٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور امریکہ کے لیے کیا ہے. تو جو نیوٹرل اینالسٹ ہیں جو انڈیا کی فارن پالیسی کو ایکچولی فوکس کرتے ہیں, وہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی فارن پالیسی. ابھی آپ چائنا گئے ہوئے تھے, اور چائنا میں جا کے ایکچولی آپ کو جو اسٹرانگسٹ اسٹانس لینا چاہیے تھا. آپ جانتے ہیں کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان آلریڈی بارڈر ڈسپیوٹس بھی چل رہے ہیں, لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا وہاں پہ, آپ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. آپ کو ٹرکی کے ساتھ پرابلم تھی کہ انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کے خلاف جنگ کے اندر جو ہے پاکستان کا ساتھ دیا, ان کو ڈرونز دیے, لیکن آپ نے چائنا میں جا کے ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا کہ جناب ہمارے جو جہاز گرے ہیں وہ آپ کے J-10Cs کی وجہ سے گرے ہیں, آپ نے جو پاکستان کو J-10Cs دیے ہیں اس کی وجہ سے گرے ہیں. تو آپ نے اس کا ذکر تک نہیں کیا, آپ چپ کر کے وہاں پہ دانت نکال کے ہنستے ہنساتے جو ہے چپ کر کے واپس آ گئے, اور آپ نے پہلے یہ امپریشن دیا کہ جناب چائنا جو ہے وہ اب ہمارا نیا دوست بننے جا رہا ہے اور ہمارے تمام مسائل جو ہے وہ حل ہونے جا رہے ہیں, اور وہاں سے واپس آ کے اب آپ امریکہ کی طرف جانا شروع ہو گئے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بےزتی کی ہے انڈیا کی, وہ اس کے بارے میں یہی امپریشن آ رہا ہے کہ مودی جو ہے اس کا پریشر لے ہی نہیں پا رہا, اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی. کبھی وہ ادھر منہ کرتا ہے, کبھی جنہوں کہتے ہیں نا, میں پنجابی میں اکثر کہتا ہوں دیواراں نو ٹکرا مارنا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اس کی جانب سے جو مودی کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد یہی لگ رہا ہے کہ مودی جو ہے وہ دیواروں کو ٹکریں مار رہا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے بلومبرگ سے. امریکی کامرس سیکٹری ہیں ہاورڈ لٹنک, انہوں نے انڈیا کے بارے میں ایک بڑا مزے کا کامنٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی مودی کی حکومت جو ہے نا, جو ہماری طرف سے پریشر ان کے اوپر آیا ہوا ہے, یہ زیادہ دیر اس کو سسٹین نہیں کر سکیں گی, اور ان قریب جو ہے آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ آ کے ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور امریکہ کے ساتھ معاملات جو ہے وہ طے کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور اگلے 1 یا 2 ماہ میں بھارت نہ صرف مذاکرات کی میز کے اوپر واپس آئے گا, بلکہ خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی یہ کوشش بھی کرے گا. تو مطلب وہ تو کھلا کے مودی کو اور انڈیا کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ بالکل بھی کسی صورت جو ہے وہ اپنے بیانات کے ذریعے بھی, جس کو کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک لینگویج یوز کرنا, وہ اس کا کوئی خیال کر بھی نہیں رہے. اچھا جی, اس کے علاوہ بالی ووڈ کی معروف اداکارہ شلپا شیٹی اور ان کے شوہر راج کندرا جو ہے وہ ایک بڑے مالیاتی اسکینڈل میں پھنس گئے ہیں. ممبئی پولیس نے 60 کروڑ روپے کی مبینہ دھوکہ دہی کے کیس میں راج کندرا کے خلاف جو ہے وہ لک آؤٹ نوٹس جاری کر دیا تاکہ وہ ملک سے باہر نہ جا سکیں. بالکل یہ جس طرح ECL ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ, وہاں پہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اگر وہ انڈر ریڈار آیا ہوا ہے تو وہ ملک سے باہر نہ جا سکے. کاروباری شخصیت دیپک کوٹھاری نے پولیس کو شکایت درج کرائی ہے کہ شلپا شیٹی اور راج کندرا نے ان کے ساتھ بھاری مالی دھوکہ دہی کی ہے, اور یہ معاملہ جوڑے کی بند ہو چکی کمپنی بیسٹ ڈیل ٹی وی پرائیویٹ لمیٹڈ سے جڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ملزمان نے پہلے قرض لیا, پھر اسے سرمایہ کاری کے نام پر ظاہر کر کے ماہانہ منافع دینے کا وعدہ کیا, مگر 2015 سے 2023 تک 8 سال میں جمع کی گئی رقم کو کاروبار پر استعمال کرنے کے بجائے ذاتی اخراجات پہ انہوں نے خرچ کیا. پولیس کے حکام کا کہنا ہے کہ کمپنی 2016 میں اس وقت شکایت کا شکار ہوئی جب شلپا شیٹی نے بطور ڈائریکٹر استعفیٰ دیا اور بعد میں کمپنی دیوالیہ ہو گئی. اس سلسلے میں اکنامک افیئرز ونگ نے مقدمہ درج کر کے امیگریشن حکام کو اطلاع دے دی ہے تاکہ جوڑے کو بیرون ملک جانے سے روکا جا سکے. تو انڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ وہاں سے ایک اور بڑی حیران کن خبر جو ہے وہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہے, ذرا غور سے سنیے گا اس خبر کو. ممبئی پولیس نے نوئیڈا کے اندر جو ہے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے. اس کا نام جو ہے وہ بتایا جاتا ہے انت چترویدشی, اور اس کے اوپر الزام کیا ہے کہ اس نے مسلمان بن کے اس نے فون کر کے پولیس کو جو ہے اس نے دھمکی دی, اور اس نے دھمکی میں جو ہے وہ یہ کہا کہ جناب واٹس ایپ میسج کے ذریعے اس نے دھمکی دی, اور اس نے یہ کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ پاکستانی دہشت گرد جو ہیں وہ تقریباً کوئی 14 دہشت گرد ہیں, 34 دہشت گرد ہیں, 34 مختلف وہیکلز ہیں ان کے پاس جس میں 14 پاکستانی دہشت گرد. اس نے پوری ایک سٹوری بنائی کہ جناب یہ جو ہے وہ 400 کلو گرام کا RDX ہے ان کے پاس, اور یہ مختلف جگہوں کے اوپر دہشت گردی کرنے لگے ہیں اور دھماکے کرنے لگے ہیں. یہ میسج جو ہے وہ اس نے جاری کیا ہے, اور یہ اپنے آپ کو ایک مسلمان شو کر کے کہ جیسے وہ اس کا نام جو ہے وہ ایک مسلمان ہے, اور وہ یہ جو ہے وہ میسج یہ پہنچا رہا ہے. بعد میں اس کو ٹریس کیا گیا تو پتہ لگا جناب یہ ہندو تھا, اور یہ صرف مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ شر انگیزی کرنے کے لیے جو ہے اس نے یہ 2 نمبری سٹوری جو ہے وہ بنائی, اور اس کے بعد وہ جو ہے گرفتار ہو گیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مختلف انڈین چینلز کے اوپر جب یہ بات چلی تو اس کے اندر یہ مسلمان والا ایلیمنٹ ہی انہوں نے نکال دیا کہ اس نے مسلمان بن کے حرکت کی تھی. بس انہوں نے کہا کہ یہ ایک رینڈم ایک آدمی تھا, اس نے یہ جھوٹا میسج بنایا اور بات ختم. یہ نہیں بتایا کہ ایکچولی ایک مسلمان کا نام استعمال کر کے جو ہے اس نے یہ فراڈ کرنے کی کوشش کی. بعد میں جب پکڑا گیا تو پتہ لگا کہ وہاں کا ہندو تھا. تو میں اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی جو مسلمان دشمنی ہے نا, یہ کوشش بھی کر لیں تو وہ چھپ نہیں سکتی, اور وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.